रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। एक छोटे से टूटे हुए मिट्टी के घर की छत से पानी टपक रहा था। अंदर कोड़ी बैठी खाली बर्तनों को देख रही थी और चिंटू फर्श पे बैठा भूख से रो रहा था। इस वक्त आहिस्ता से दरवाजा खुला। अंदर रामू दाखिल हुआ। उसके हाथ खाली थे। बाबा, आज क्या लेकर आए हो? रामू खामोश रहा, नजरें झुका लेता है। चिंटू सब समझ जाता है। मैंने कहा था ना, क्या आज फिर से मजदूरी नहीं मिली? पूरा दिन मैं काम ढूंढता रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली। घर में खामोशी छा गई। चिंटू ने अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। इसी लम्हे बाहर जोर से बिजली चमकती है। पूरा घर रोशनी से भर जाता है। रामू खिड़की से बाहर देखता है। जंगल की तरफ दूर कहीं अजीब सी सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। अगली सुबह वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल हमेशा की तरह खामोश था। परिंदे चहचहा रहे थे। हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों को हिला रही थी। रामू काफी देर से लकड़ियां काट रहा था। गर्मी और थकन से इसका सांस फूल जाता है। वो एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। अचानक इसे कल रात वाली सुनहरी रोशनी दोबारा दिखाई देती है और वो उस जानिब चल पड़ता है। चलते चलते रामू जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। एक बड़ा सा सुनहरी दरख्त खड़ा होता है, मगर ये आम दरख्त नहीं था। इसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। शाखों पर बहुत सारे रुपए लगे हुए थे। रामू डर भी रहा होता है और हैरान भी था। ये कैसा दरख्त है? अचानक एक आवाज गूंजती है। रामू, रामू खौफ से पीछे हट जाता है। मैं इस जंगल का जादुई मुहाफिज हूँ। लेकिन दरख्त बात कैसे कर सकता है? मैं सिर्फ ईमानदार इंसानों से बात करता हूँ, उन्हीं के सामने जाहिर होता हूँ। रामू, तुम गरीब जरूर हो, लेकिन कभी तुमने किसी का हक नहीं मारा, इसलिए मैं तुम्हें अपना राज बताता हूँ। कैसा राज? मैं तुम्हें रोज पैसे दूंगा, मगर उतने ही पैसे जितने तुम्हें जरूरत होगी, और तुम कभी लालच नहीं करोगे। रामू ने हाथ जोड़ ली। अगर वाकई तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे बच्चों को कभी भूखे मत सोने देना। लेकिन अगर तुमने जरूरत से ज्यादा पैसे लिए या लेने की कोशिश की या लालच किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। रामू ने फौरन वादा किया। मैं सिर्फ उतने ही पैसे लूंगा जितनी मुझे जरूरत होगी। दरख्त से आहिस्ता आहिस्ता नोट नीचे गिरने लगे। रामू ने अपने जरूरत के मुताबिक कुछ नोट उठाए और फिर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। जादुई दरख्त खुश हो गया। रामू पैसे लेकर सीधा बाजार गया। सबसे पहले इसने आटा खरीदा और कुछ ज़रूरत की अशिया, सब्जी, फल, फ्रूट वगैरह खरीदे। रामू बहुत खुश था और वो खुशी खुशी दाल, सब्जी, चावल सब कुछ लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे कोई देख रहा है। जब वो घर पहुंचा तो चिंटू खुशी से, बाबा, आज इतना सारा सामान। अजी, ये सब कैसे हो गया, इतना सारा सामान? अरे भगवान ने हमारी सुन ली। कई दिन बाद इनके घर में आज अच्छा खाना बना था। सब लोग खुशी खुशी खाना देखकर बहुत खुश थे। श्यामलाल इस गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके नौकर ने जब उसे बताया कि
رامو بہت کچھ آج خرید کر لایا ہے، نہ جانے اس کے پاس کہاں سے پیسے آئے۔ آج رات سے رامو پر نظر رکھو، وہ جہاں بھی جائے مجھے خبر چاہیے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، مگر رامو آہستہ آہستہ اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے۔ رامو دل میں سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل پہنچا، جادوئی درخت دیکھ کر کالو حیران رہ گیا۔ رامو نے درخت کو نمستے کہا۔ جادوئی پیڑ، مجھے آج صرف 3000 روپے چاہیے، گوری کی دوا اور چنٹو کی اسکول کی کتابیں خریدنی ہے۔ درخت نے آہستہ آہستہ پیسے گرانے شروع کر دیے۔ کالو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رامو، اسی لیے تم اس نعمت کے حقدار ہو، تم ضرورت سے زیادہ نہیں مانگتے اور نہ ہی لالچ کرتے ہو۔ کالو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ رامو نے اپنی ضرورت کے پیسے اٹھائے اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ صبح ہوتے ہی کالو دوڑتا ہوا شام لال کی حویلی کی طرف پہنچا۔ بول رے، کیا راز لے کر آیا ہے؟ کالو نے رات والا پورا واقعہ شام لال کو سنا دیا۔ شام لال خوشی سے ہنسنے لگا۔ اب یہ خزانہ میرا ہوگا۔ مالک، وہ جادوئی درخت صرف رامو سے بات کرتا ہے۔ آج رات میں خود جاؤں گا اور سارا خزانہ لے کر آؤں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے درخت مجھے روکتا ہے۔ اسی رات شام لال ایک بڑی کلہاڑی اور اپنے چاروں آدمیوں کے ساتھ بوریوں سمیت جنگل میں پہنچا۔ آج میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ رک جاؤ، دور رہو مجھ سے، میں صرف ایماندار آدمیوں کی مدد کرتا ہوں، تم لالچ لے کر یہاں آئے ہو، دور رہو۔ میں کسی درخت سے نہیں ڈرتا، مجھے سارے پیسے ابھی چاہیے۔ شام لال نے بری طاقت سے کلہاڑی درخت پر ماری، بجلی چمکنے لگی، زمین ہلنے لگی اور اچانک درخت سے پیسوں کی بارش ہو گئی۔ شام لال خوشی سے چلایا، ہا 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 ہا، اب سارا پیسہ میرا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اور اس کے آدمی پیسے جمع کرنے لگے، وہ سب کیچڑ میں بدل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا پیسہ کہاں گیا؟ شام لال درخت پر چڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ درخت پر چڑھا، دور جا زمین پر گر پڑا۔ اچانک درخت سے آواز آئی، ایک نہ ایک دن میں سارا پیسہ لے کر ہی جاؤں گا، یاد رکھنا تم۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اگلی صبح رامو جب جادوئی پیڑ کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا پیڑ کی کچھ شاخیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اے جادوئی پیڑ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ رات کسی نے لالچ میں آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر۔ آج میں تمہیں معمول سے زیادہ پیسے دے سکتا ہوں۔ رامو نے صرف ضرورت کے پیسے اٹھائے اور باقی سب پیسے اس نے وہیں پر چھوڑ دیے اور نمستے کر کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اسی وقت پورے گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیل گئی۔ رامو نے گاؤں کا پرانا کنواں اپنے پیسوں سے ٹھیک کروایا ہے۔ یہ سب سن کر شام لال کا حسد اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک دن صبح رامو بیٹھ کر اپنی گائے کا دودھ نکال رہا تھا، اتنے میں کچھ پولیس والے اور شام لال اس کے گھر کے سامنے آ پہنچے۔ انسپکٹر صاحب، رامو کو گرفتار کرو، اس نے گاؤں کا خزانہ چوری کیا ہے۔ رامو، چلو ہمارے ساتھ۔ کیسا الزام؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ رامو، تم پر الزام ہے کہ تم نے جنگل کا خزانہ چرا کر اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ رامو پولیس والوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔
جیسے ہی رامو کو گرفتار کیا گیا جانور بے چین ہو گئے، کنویں تالاب کا پانی گرم ہو کر بھاپ چھوڑنے لگا، گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ یہ سب رامو کے ساتھ نا انصافی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ ہاں چچا، رامو کی ایمانداری تو پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اتنے میں زوردار بجلی گرجی، وہی روشنی نمودار ہوئی، بارش آنے لگی اور اس بجلی میں ایک آواز تھی، رامو بے گناہ ہے، گنہگار شام لال ہے، یہ سب کچھ شام لال نے کیا ہے، میں جادوئی پیڑ ہوں، رامو کو آزاد کرو ورنہ۔ سب لوگ ڈر جاتے ہیں، رامو کو آزاد کر دیا جاتا ہے، لوگوں میں جادوئی پیڑ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ پورا گاؤں جادوئی پیڑ کے سامنے کھڑا تھا، رامو بھی موجود تھا۔ شام لال نے شرمندگی سے رامو سے کہا، رامو، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تمہیں جیل بھیجا، مجھے معاف کر دو۔ شام لال، اگر میں بھی تم سے نفرت کروں گا تو میں بھی تم جیسا ہو جاؤں گا، میں نے تمہیں معاف کیا، بس وعدہ کرو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس دن کے بعد سے سبھی لوگ اپنی ضرورت کے پیسے جادوئی پیڑ سے لیتے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔